اگر کوئی ہم سے یہ سوال کرتا ہے کہ قرآن خدا کی کتاب ہے تو اس کو آپ ثابت کریے سائنس کے اعتبار سے کہ کیسے خدا کی کتاب ہے. تو دیکھیے الحمدللہ قرآن جو ہے دنیا کی سب سے معتبر کتاب ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں, جو ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہوئی. سب مانتے ہیں, سب ایمان والے بھی مانتے ہیں. لیکن اگر کوئی انکار کرتا ہے کہ قرآن جو ہے خدا کی کتاب ہے تو کیا پروف ہے, کیا ثبوت ہے کہ خدا کی کتاب ہے؟ تو اب اس کتاب کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی کتاب ہے. ہر دور میں, ہر زمانے میں اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کی طرف سے بھیجی گئی ہے, خدا کی کتاب. اور الحمدللہ قرآن میریکل آف میریکل, معجزوں کا معجزہ ہے. قرآن کے سوا کوئی کتاب یہ ثابت ہی نہیں کر سکتی کہ وہ خدا کی کتاب ہے, خدا کی طرف سے بھیجی گئی. مسلمان تو مسلمان, جو غیر مسلم ہیں, عربی لٹریچر کے جاننے والے, جو عربی ادب میں ماہرین ہیں, عربی ادب کے جانکار ہیں, وہ کہتے ہیں کہ عربی میں جو سب سے بہترین, سب سے معتبر کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے. اب اس کو ثابت کیسے کیا جائے کہ یہ خدا کی کتاب ہے؟ تو اگر میں آپ کو اس طرح بولوں گا تو جو ماننے والے ہیں تو مان لیں گے, لیکن جو انکار کرنے والے ہیں, جو ہر چیز کو سائنٹیفکلی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں, جو چیز ان کی عقل کو آبزرو کرتی ہے اس چیز کو ایکسپٹ کرتے ہیں, تو وہ تو اس پہ آبجیکٹ لگائیں گے. وہ تو کہیں گے کہ ہاں ثابت کرے اس چیز کو سائنس ہے. جو سائنس کے اعتبار سے جس کا عقل سائنس کے اعتبار سے ہر چیز کو ایکسپٹ کرتی ہے, وہ تو کہے گا کہ اس کو ثابت کرے سائنس کے اعتبار سے کہ یہ کیسے خدا کی کتاب ہے. تو میں اس کو سائنٹیفکلی نقطۂ نظر سے ہی صحیح, میں اس کو ثابت کرنے کی کوشش کروں گا کہ یہ قرآن جو ہے خدا کی کتاب ہے. تو اب اگر مجھ سے کوئی یہ سوال کرے کہ یہ خدا کی کتاب ہے, اس کو سائنسی نقطۂ نظر سے اس کو بتائیے کہ یہ خدا کی کتاب ہے, تو میرا دیکھیے سب سے پہلے میرا سوال اس سے یہی ہوگا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ یہ دنیا کیسے وجود میں ہے. سائنٹیفکلی نقطۂ نظر سے تم یہ بتاؤ کہ یہ دنیا کیسے وجود میں ہے. تو وہ یہی کہے گا یہ دنیا جو ہے ایک گولا تھا, ایک بند گولا تھا, پھر دھماکہ ہوا جس کو ہم بگ بینگ بھی کہتے ہیں, پھر یہ کئی حصوں میں, کئی اجزاء, کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا, پھر گلیکسی ہوئے, پلانٹ ہوا, یہ آسمان, یہ سورج, یہ چاند, یہ کہکشائیں, ساری یونیورس جو ہے وجود میں آئی. اسی میں یہ ارتھ پلانٹ ہماری دنیا بھی وجود میں آئی. میں پوچھوں گا کب پتہ چلا؟ وہ بولے گا کہ یہی کچھ سال پہلے یہ سائنس کی تحقیق سے یہ چیز پتہ چلا. میں کہوں گا کہ یہ تمہیں کچھ سال پہلے یہ پتہ چلا, لیکن قرآن مجید میں یہ بات تو 1400 برس پہلے سے لکھا ہوا ہے. سورہ انبیاء آیت نمبر 30 پارہ نمبر 17, اولم یر الذین کفروا, کیا وہ لوگ نہیں جانتے جو جھٹلاتے ہیں, کیا ان لوگوں نے نہیں جانا کہ ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما, کہ یہ زمین و آسمان بند تھے, ہم نے اس کو کھولا. تو جس چیز کو آج ہم بگ بینگ کہہ رہے ہیں کہ پہلے یہ بند تھا, پھر دھماکہ ہوا, پھر اجزاء میں بٹے, پھر یہ ساری چیز وجود میں آئی, تو یہ قرآن تو 1400 برس پہلے بتا رہا ہے. یہ کون بتا سکتا ہے؟ اچھا چلیے, اس پہ بھی سیٹسفیکشن نہیں ہوا. دوسرا سوال میرا یہ ہے, کیسے چلو یہ بتاؤ کہ یہ جو دھرتی ہے, یہ جو ہماری دنیا ہے, یہ ارتھ ہے, یہ اس کا شیپ کیا ہے, اس کی شکل کیا ہے؟ تو بولے گا کہ سائنس کی پہلے یہ تحقیق تھی کہ یہ دنیا جو ہے چپٹی تھی, یہ دنیا چپٹی ہے. لیکن جب 1577 میں فرانسس ڈریک نے جہاز سے سفر کیا, تب اس کی تحقیق سے یہ معلوم چلا کہ یہ دنیا جو ہے گول ہے, یہ دنیا گول ہے. میں کہوں گا کہ اس کو 3 سال یا 4 سال پہلے پتہ چلا. قرآن میں 1400 برس پہلے یہ بات بتائی جا رہی ہے. سورہ نازعات پارہ نمبر 30 آیت نمبر 30, والارض بعد ذلک دحاہا, اور اس کے بعد میں نے اس دنیا کو پھیلایا انڈے کی شکل میں, بیضوی شکل میں. آج سائنس کہتی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ اوپر اور نیچے سے تھوڑی سی چپٹی ہے, بالکل یہ بیضوی شکل کا ہے. اور یہ جو دحاہا کا لفظ ہے شترمرغ کا انڈا, تو اب آپ اگر یہ شترمرغ کا انڈا دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ شترمرغ کا انڈا اوپر اور نیچے سے تھوڑی سی چپٹی ہوتی ہے, بالکل یہ دنیا کی شکل کا. اس کو کب پتہ چلا؟ کچھ سال پہلے. قرآن پہ 1400 برس پہلے لکھی ہوئی ہے بات. کون لکھ سکتا ہے, کون بتا سکتا ہے؟ خاموش ہو, اس کو بھی رہنے دیجیے. تیسرا سوال میرا یہ ہوگا کہ اچھا یہ جو ہم چاند کو دیکھ رہے ہیں, یہ چاند کی جو روشنی ہے, یہ اس کی خود کی ذاتی روشنی ہے یا دوسرے کی روشنی ہے؟ وہ کہے گا کہ پہلے ہم لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ چاند کی جو روشنی ہے یہ اس کی خود کی روشنی ہے, لیکن بعد میں سائنس کی تحقیق سے ہم کو معلوم چلا کہ یہ اس کی خود کی روشنی نہیں بلکہ یہ سورج کی روشنی ہے. کب پتہ چلا؟ کچھ سال پہلے پتہ چلا. میں کہوں گا قرآن میں 1400 برس پہلے لکھا ہوا ہے. سورہ فرقان آیت نمبر 61 پارہ نمبر 19 لکھا ہوا ہے کہ ہم نے اس چاند کو بنایا اور یہ اس کی خود کی روشنی نہیں بلکہ سورج کی روشنی ہے. قمرم منیرا, یہ منیر کا جو معنی ہے یہ روشنی کے معنی ہے. یہ چاند کی جو روشنی ہے یہ اس کی خود کی روشنی نہیں, یہ ایک ریفلیکٹڈ لائٹ ہے, یہ بورڈ لائٹ ہے, یہ اس کی ذاتی روشنی نہیں. یہ کب پتہ چلا؟
कुरान में 1400 बरस पहले बता रहा है। और इसी तरह कुरान में लिखा हुआ है आसमान के बारे में कि हमने आसमान को बनाया ताकि उससे जानदार और इंसान जो है महफूज रहे। आज साइंस कहती है कि जमीन से तकरीबन 200 फीट ऊपर 200 फीट ऊपर एक फिल्टर टाइप एक स्काई है जिसको आसमान कहते हैं। वो स्काई है जिसकी वजह से जानदार और इंसान महफूज रहते हैं। अगर ये न रहे तो इंसान मर जाएंगे। ये बात साइंस को आज पता चल रही है। कुरान में 1400 बरस पहले लिखा हुआ है। इसी तरह कुरान में लिखा हुआ है बायोलॉजी के बारे में, कुरान में लिखा हुआ है साइंस के बारे में, कुरान में लिखा हुआ है कि किस तरह से मधुमक्खी जो है शहद अपना बनाती है, कुरान में लिखा हुआ है कि किस तरह से बच्चे पैदा होते हैं, कुरान में लिखा हुआ है कि पौधे के बारे में कि किस तरह से उसके भी जीन्स होते हैं, मुअन्नस और मुज़क्कर वगैरह वगैरह। कुरान में हजारों किस्म के आते हैं और कुरान में 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में बताती है। मैं बोलूंगा कि सारी चीजें कौन बता सकता है? उसका एक ही जवाब होगा, जिसने इस कायनात को, इस दुनिया को वजूद में लाया, द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। उसी को आज हम अल्लाह कहते हैं, जिसने इस दुनिया को वजूद बख्शा और उस किताब में ये सारी बातें लिखी जो किताब अपने प्यारे महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल फरमाई। वैसे तो कुरान में तकरीबन 6500 आयतें हैं, उसमें से 1000 से ज्यादा आयतें साइंस के बारे में बताती हैं। और जितनी भी आयतें हैं वो सारी आयतें साइंस के एतबार से आज तक कोई भी गलत साबित नहीं कर सका है। तो जब कुरान में जितनी आयतें हैं साइंस के एतबार से वो जब गलत नहीं है, वो सारी चीजें हक है, वो सारी चीजें सच है और उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, मानते हैं, तो कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि कुल हु अल्लाहु है, ए महबूब फरमा दो कि अल्लाह एक है। तो जब हम कुरान की सारी आयतों को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, तो हमको ये भी मानना पड़ेगा कि खुदा एक है। तो इन सारी चीजों से जो कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, इस चीज से ये हमको पता चला कि कुरान जो है अल्लाह की तरफ